حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے پیغمبر اور وہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ. کیا پکار اٹھے؟ متی نصر اللہ، خدایا تیری وہ مدد کب ہوگی؟ پیغمبر جیسے اولو العزم مستقل مزاج شخصیت، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مورد و موتن، جب وہ بول پڑے تو اللہ نے پھر دیر نہیں کی. الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. اب بھی وہی کیفیت ہے، علماء حق جھنجھوڑے جا رہے ہیں ہر طرف، صرف کراچی نہیں، ہر ملک میں ہر جگہ ان کو طرح طرح پریشانیاں پہ درپیش ہے، جان و مال، عزت و آبرو، ہر چیز کا خطرہ ہے. متی نصر اللہ، خدا تیری مدد کب ہوگی؟ الا ان نصر اللہ قریب. یسألونک ماذا ينفقون، حدیث شریف میں ہے دشمن کے خلاف صبح و شام آپ پڑھے حامیم لا ینصرون، اور نیت دشمن کے مغلوب ہونے کی کر لے. ہمارے علم میں نہ ہو، خدا تو جانتا ہے ان کو کون کر رہا ہے. حامیم لا ینصرون. اور ہر فرض نماز سے فارغ ہو کر سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے 3 مرتبہ، اور جس گھڑی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ بڑا ظلم، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ اس وقت 10 مرتبہ پڑھیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. آپ کے تفسیر مکمل ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو روسیہ کر دے. صرف اتنے لوگ جو درس میں یہ پابندی کر لے، دیکھیں ذرا یہ غزو یہ میدان، میں نے دیکھا اس کے برکات فوری ہوتی، چٹ پٹ پکڑائی ہو جاتی. اور جن کے اشارے پر ہو رہا ہے، جن تنظیموں کے شہ پر، ان کی بھی نیت کرو کہ خدایا ان کا وجود بھی ختم کرے، اور خدایا ان کے بڑے چھوٹے سب کے ناک میں تار ڈالے، اور اللہ ان کی طاقت و شوکت ختم کر لے، اور ان کو اپنے عباد اور بلاد کے اندر جو فساد برپا کیے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو یہاں سے دور دفع کر دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم، اور ابھی آئی نہیں تمہارے ہاں، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو گزرے تم سے پہلے، مستهم البأساء والضراء، پہنچی تھی ان کو پریشانیاں اور بیماریاں، وزلزلوا، جھنجھوڑ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ کہہ پڑے پیغمبر اور جو ایمان لائے ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، خدایا تیری مدد کب ہوگی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو بے شک اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. یاد رکھو جب وسائل و اسباب بالکل کالعدم ہو جائے تو اللہ پر توکل مضبوط ہو جاتا ہے. جب تک وسائل و اسباب موجود ہو آدمی کو دل کا سہارا رہتا ہے، توکل کمزور رہتا ہے. آیت کا حاصل یہ ہے کہ ظاہری حالات بالکل کالعدم تھے، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. ایسے موقع پر اللہ اپنی رحمت و نصرت بھیج رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام قوم عمالقہ کے مقابلے میں شکست کھا گئے. حضرت موسیٰ آگے اور قوم عمالقہ پیچھے. اب بنی اسرائیل جنگلوں میں چھپ گئے، تتر بتر ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کو آواز لگائی، یا رب ما ھذا، خدایا یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ پیچھے دشمن لگ گیا، بچنے کا کوئی طریقہ نہیں. اللہ نے کہا لا ابالی، پرواہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدایا ٹانگیں تھک گئی اور دوڑ نہیں سکتا، پکڑا جاؤں گا. حق تعالیٰ نے فرمایا اب میری مدد آ رہی. وہ بھاگے ہوئے اسرائیلی پھر دلیر ہو گئے، نکل آئے، اور عمالقہ کے پیر پھسل گئے، ہمتیں ٹوٹ گئی، اور وہ پٹائی لگی ان کی کہ تاریخ ان کی گواہ ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے تو بڑے بڑے انبیاء اور مرسلین پر بھی آزمائش آتی ہے، اور اس کے بعد جو انعامات کی بارش ہوتی ہے وہ دیدے نہیں ہوتی. کر اور فر اور کر دونوں ہوتے، ہٹ کے پھر ڈٹو.